اے ہند میں انوکھا مرکز ندائے اسلام، یہ دی کا ترجمہ ہے مرکز ندائے اسلام۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ عزیز بزرگوں، پیارے بھائیوں، نوجوانوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا اور ساتھ میں ہمیں انسان بنایا۔ انسان بنانے کے بعد ہمارے اندر عقل و شعور بنایا اور ہمیں اور ساری انسانیت کو عقل و شعور سے نوازا، اور الحمدللہ ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا۔ ہم اس پر جتنا شکر کرے کم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ مسلمان اور اسلام یہ بہت بڑا اور پیارا مذہب ہے۔ اسلام کہتے ہیں اپنے آپ کو سلنڈر کر دینا، اپنے آپ کو قربان کر دینا، اپنے آپ کو نثار کر دینا۔ جس طرح موبائل بغیر کسی چلائے کے نہیں چلتا، جس طرح گاڑی بغیر چلائے کے نہیں چلتی، جس طرح مصنوعات بغیر بنائے نہیں بنتی، بلکہ اس کے لیے کوئی چلانے والا ہوتا ہے، کوئی بنانے والا ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے اسلام کا بنانے والا ہے، اسلام کو چلانے والا ہے، اسلام کے احکام کو بتانے والا ہے، جس کے اشاروں پر ہمیں چلنا ہے، جس کے حکموں پر ہمیں چلنا ہے، جس کے فرمائشوں پر ہمیں چلنا ہے، تبھی جا کر ہم صحیح معنی میں مسلمان کہلائیں گے۔ مسلمان کہتے ہی اس کو جو اپنے آپ کو سپرد کر دے، حوالے کر دے اسلام کے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہماری نسبت بہت اونچی نسبت ہے۔ اگر ہم اس نسبت کو سمجھ لیں تو یقین مانیے ہم بیتاب ہو جائیں گے، ہم سوچنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نسبت کہتے کس کو ہے، نسبت بولتے کس کو ہے۔ نسبت بہت بڑی چیز ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اینٹ کہتے ہیں جو مٹی سے بنائی جاتی ہے، اس کا استعمال تعمیرات وغیرہ میں ہوتا ہے۔
تو ایک اینٹ ہے جو مسجد کے طہارت خانے میں لگی ہوئی ہے، بیت الخلاء میں لگی ہوئی ہے، اور ایک اینٹ ہے جو مسجد کے استعمال میں لگی ہوئی ہے، ممبر پر لگی ہوئی ہے۔ تو دونوں اینٹ ہی ہیں لیکن نسبتیں الگ الگ ہیں۔ ایک اینٹ جو بیت الخلاء میں ہے اس کی نسبت الگ ہے، اور ایک اینٹ جو مسجد میں لگی ہوئی ہے اور ممبر سے لگی ہوئی ہے اس کی نسبت کچھ اور ہے۔ وہاں پر چپل پہن کر جا سکتے ہیں، وہاں پر طہارت کر سکتے ہیں، لیکن جس کی نسبت بڑی ہو، جس کی نسبت اونچی ہو، جس کی نسبت اعلیٰ ہو، جس کی نسبت ارفع ہو، وہاں پر ہم چپل پہن کر نہیں چل سکتے، وہاں پر ہم طہارت نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ نسبت الگ ہو گئی ہے، مقام الگ ہو گیا ہے۔ یہ جو جگہ ہے، کئی زمانے پہلے یہاں پر مسجد نہیں تھی، ویران جگہ تھی، تب ہم یہاں آ کر کوڑا کرکٹ پھینک سکتے تھے، نجاست ڈال سکتے تھے، پیشاب طہارت کر سکتے تھے، ہر چیز کر سکتے تھے، چپل پہن کر چل سکتے تھے۔ لیکن جب اس جگہ کو خرید لیا گیا اور اس کو مسجد کا نام دے دیا گیا اور گراؤنڈ بنا لیا گیا کہ اتنی سے اتنی جگہ مسجد ہے، تو اس کی نسبت بلند ہو گئی ہے۔ نہ یہاں پر کوئی چپل پہن کر آ سکتا ہے، نہ نجاست کر سکتا ہے، نہ جو ہے تو گندگی ڈال سکتا ہے، کیونکہ اس کی نسبت بڑی ہو گئی، اس کی نسبت بلند ہو گئی ہے، اس کی نسبت اونچی ہو گئی ہے۔ اب سمجھ گئے ہوں گے ہم نسبت کس کو کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کے بعد میں اگلی بات کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہماری نسبت بھی کچھ اسی طرح بلند ہے، اسی طرح رفع ہے، اسی طرح عالی ہے اور مقام والی ہے۔ ہم سب سے پہلے اپنی نسبت کو سمجھے، ہم سب سے پہلے اپنے پیدائش کے مقام کو سمجھے، ہم سب سے پہلے یہ سمجھے کہ ہماری نسبت کیا ہے، ہم کس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم کس کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں کئی لاکھ انسان پیدا فرمائے جس کو ہم گن نہیں سکتے۔ ادھر گننا شروع کریں گے ادھر بڑھنا شروع ہو جائیں گے، ہم گن نہیں سکتے۔ ایک دن میں کئی پیدا ہوتے ہوں گے اور کئی انتقال کر جاتے ہوں گے، تو ہم گن نہیں سکتے ہیں کہ کتنے انسان اس دنیا میں اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ لیکن ہمیں ان انسانوں سے چن کر اللہ رب العزت نے ہمیں ان انسانوں سے چن کر مسلمان بنایا ہے۔ انسان تو اور بھی اس دنیا میں بستے ہیں، لیکن ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہمارے لیے مسلمان کا لیبل لگا دیا ہے۔ ساری انسانیت کو چن کر ہمیں ایک مسجد کے اندر، ایک دائرے کے اندر کر لیا ہے۔ جس طرح مسجد کی جگہ کو گھیر دیا جاتا ہے، وہاں پر گندگی ڈالنا درست نہیں ہوتی ہے، اسی طرح اللہ نے ساری دنیا کو چن کر ساری دنیا میں سے مسلمانوں کو چنا، اور مسلمانوں میں سے بھی اس کو چنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، امت محمدیہ جس کو کہتے ہیں، ہماری مقام اور ہماری نسبت کچھ اونچی ہے۔ ہم ایسے نبی کے ماننے والے ہیں، ہم ایسے نبی کے ماننے والے ہیں جن کی جو ہے تو مقام اور نسبت بہت اعلیٰ اور بلند ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں اپنے بیان کو آگے لے کر چلوں کہ اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس دنیا میں انبیاء کرام تشریف لائے ہیں۔ ہم کبھی نہیں سنتے کہ فلاں انبیاء کا تذکرہ ان کے آنے سے پہلے ہوا، ہم یہ نہیں سنتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ان کی پیدائش سے پہلے ہوا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، لیکن ہمارے اور آپ کے اور ساری انسانیت کے اور ساری دنیا کے آقا نامدار مصطفیٰ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا میں آئے نہیں ہیں، دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں۔ اس وقت سے آپ کی پیدائش کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، اس وقت سے آپ کی پیدائش کا چرچا چل رہا ہے، اس وقت سے آپ کے پیدائش کے
جو ہے تو پرچم چلائے جا رہے ہیں، جبکہ آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ آدم علیہ السلام سے پہلے آپ کو بنایا گیا۔ آدم علیہ السلام سے پہلے، میرے دوستوں اور بزرگوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی کا آنا اس دنیا میں نہ ہوتا تو ہم بھی اس دنیا میں نہ آتے، یہ کائنات نہ سجائی جاتی، یہ درخت اور دہار یہ نہیں بنائی جاتی۔ یہ سب اسی لیے بنائے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے ساری انسانیت کے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانا تھا۔ آپ کے آنے سے پہلے اس دنیا کو سجایا گیا ہے، جس طرح دلہن والے دلہے میاں کے آنے سے پہلے منڈپ کو سجاتے ہیں، اس کو ہر طرح سے ڈیزائن کرتے ہیں، طرح طرح کی لائٹیں لگاتے ہیں اور ہر طرح کا کھانا بنا کر رکھتے ہیں تاکہ بارات والے آئیں اور ہمارے اس منڈپ کے اندر کھا کر چلے جائیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ دلہا میاں کے آنے سے پہلے اس منڈپ کو توڑ دیا جاتا ہے، اس منڈپ کو گرا دیا جاتا ہے، اس کے لائٹیں خراب کر دی جاتی ہیں اور اس کے دیگوں کو جو ہے تو اس کے خانے میں پہنچا دیا جاتا ہے، بلکہ دلہے میاں کا آنے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ دلہے میاں آتے ہیں اور اس دلہے میاں کے آنے سے پہلے باراتیوں کو بھی کھانا کھلایا جاتا ہے اور بعد میں دلہے میاں کھاتے ہیں۔ جب تک اس کے باراتی کھاتے ہیں اس وقت تک اس منڈپ کو نہیں گرایا جاتا ہے۔ یہی ہمارا جو ہے تو نظام ہے کہ ہم باراتی کے کھانے سے پہلے منڈپ کو نہیں گراتے، نہیں توڑتے۔ کیوں نہیں توڑتے؟ کہ انہی کے اکرام میں، انہی کے اعزاز میں، انہی کے لیے یہ سب بنایا گیا ہے، منڈپ کو سجایا گیا ہے۔ سب سے آخر میں دلہے میاں آتے ہیں اور کھا کر چلے جاتے ہیں، سب سے پہلے باراتی آتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے باراتی اس دنیا میں آئے، 1,24,000 انبیاء کرام یہ باراتی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ دنیا کو انہی کے لیے بنایا گیا تھا۔ سب نے ایک دعوت دی ہے، لا الہ الا اللہ تفلحون، سب کا ایک مشن رہا ہے، سب کے دعوت چلتی رہی ہے اور جب تک یہ دعوت چلتی رہے گی اس وقت تک یہ دنیا کا منڈپ نہیں گرایا جائے گا۔ یہ دنیا منڈپ کے مانند ہے اور یہ دعوت دینے والے جو ساتھی ہیں ہمارے، جس کی دعوت ساری انسانیت تک پہنچاتے ہیں، یہ باراتی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم سب باراتی ہیں، جب تک یہ باراتی اپنی دعوت کا کام کرتے رہیں گے اس وقت تک اللہ رب العالمین اس دنیا کے نظام کو چلاتے رہیں گے، اس منڈپ کو سجاتے رہیں گے۔ سورج اپنے وقت پر نکلے گا اور وقت پر غروب ہوگا، چاند اپنے وقت پر نکلے گا، وقت پر غروب ہوگا۔ یہ سورج اور چاند اور یہ زمین، یہ آسمان اور یہ انگنت اور تاحد نگاہ دنیا اپنے برابر رواں دوا چلتی رہیں گی جب تک یہ باراتی اس دنیا میں رہیں گے اور آپ کے مشن کو اور آپ کے کام کو لے کر چلتے رہیں گے۔ یہ اتنا بڑا کام ہے جو اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے لے رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے اور آپ کے ساری انسانیت کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہم سب جانتے ہیں کہ جہالت کا دور تھا، یہودیت اور نصرانیت اس دنیا میں پل بڑھ رہی تھی، انسان انسانوں سے ٹکرا کر چکنا چور ہو رہے تھے، انسانیت جو ہے تو آگ کے پجاری بن گئے تھے، کوئی پتھر کی پوجا کرتا تھا، کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا، کوئی درختوں کی پوجا کرتا تھا، کوئی انسانوں کی پوجا کرتا تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایسے گئے گزرے ماحول میں میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ 22 اکتوبر 571 عیسوی میں بروز پیر بوقت صبح آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کا دنیا میں تشریف لانا ایسا ہوا کہ ساری دنیا میں جو ہے تو نورانیت سے چمک اٹھی، ساری دنیا میں نور پھیل گیا، ساری دنیا میں ہلہ مچ گیا کہ کس کی پیدائش ہوئی ہے۔ ادھر قیصر و کسریٰ کے محلات جو ہے تو گڑبڑا اٹھے،
وہ آگ جو کئی برسوں سے نہیں بجھی تھی آپ کی پیدائش سے بجھ گئی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کی پیدائش کچھ انوکھے انداز میں، آپ نے کچھ عرصے کے بعد آپ کے والد ماجد اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور کچھ دیر کے بعد جب بڑے ہوئے تھوڑے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ بلا کسی سہارے کے اس دنیا میں پڑے بڑے، اللہ رب العالمین آپ کا سہارا ہے۔ آپ نے جو ہے تو اس دنیا میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ وہ یہودی اور نصرانی جو آپ کو کچھ کہتے تھے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو ایسا نمونہ اور آئیڈیل بنا کر پیش کیا کہ انہوں نے اپنے گھٹنے آپ کے سامنے ٹیک دیے اور آپ کو امین اور صادق کے نام سے پہچاننے لگے۔ مکہ کے لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھا کرتے تھے، آپ کے پاس ہر کوئی امانتیں رکھا کرتا تھا، آپ کو ہر کوئی سچا اور صادق مانتا تھا۔ آپ کو نبوت سے پہلے یہ اعزازات دیے گئے، آپ نے نبوت سے پہلے دنیا کو اپنا کیریکٹر بنا کر دکھایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے وہ نبی ہیں جنہوں نے ساری دنیا کے لیے، جن کو ساری دنیا کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے، ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، ساری دنیا کے لیے نور بنا کر بھیجا گیا ہے، ساری دنیا کے لیے ضیاء بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، لنا شمس وللآفاق شمس شمسی تطلع بعد العشاء وشمس الدنیا تطلع بعد الفجر، کہ میرا ایک سورج ہے اور آسمان میں ایک سورج ہے، یا آسمان کا سورج صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج جب وہ سورج ڈھل جاتا ہے اس وقت طلوع ہوتا ہے۔ آپ ایسے نورانی چہرے والے، ایسی نورانی زلفیں والے، ایسے نورانی انداز والے تھے، ہمیں اور کس کے انداز کی ضرورت ہے؟ کہ ہمارے نبی کے انداز سے بڑھ کر کسی کا انداز ہو سکتا ہے؟ کہ ہمارے نبی کے کیریکٹر سے بڑھ کر کسی اور کا کیریکٹر ہو سکتا ہے؟ کہ ہمارے نبی کے لائف اسٹائل سے بڑھ کر کسی اور کی اسٹائل ہو سکتی ہے؟ میرے دوستو، اس کا جواب نہیں ہو سکتا ہے، ہاں تو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہم کدھر پھرے جا رہے ہیں؟ ہم کیوں غیروں کے اسٹائل کو اپنا رہے ہیں؟ ہم کیوں یہودیت کے اسٹائل کو اپنا رہے ہیں؟ ہم کیوں نصرانیت کے اسٹائل کو اپنا رہے ہیں؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے اور آپ کے اور ساری انسانیت کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو، ساری انسانیت کو، اور انسانیت جب تک چلتی رہیں گی اور دنیا جب تک اس دنیا میں بڑھتی رہیں گی، اس وقت تک آنے والی انسانیت کے لیے آپ نے ساری تعلیمات کو فراہم کر دیا گیا ہے۔ آپ نے بچے سے پیدا ہونے سے پہلے اس کو کیا کرنا چاہیے وہ بھی بتا دیا ہے، اور بچے کے بڑے ہونے سے لے کر جوانی تک، اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، اور بڑھاپے سے لے کر قبر کی گود تک کے سارے احکام بیان کر دیے گئے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا اچھا نام رکھا جاتا ہے، اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے، اس کی اچھی تربیت کی جاتی ہے، اس کا اچھا انداز کیا جاتا ہے۔ یہ اسلامی حقوق ہے، یہ اسلامی آداب ہے، یہ اسلامی شریعت ہے۔ جب بچہ بڑا ہوتا ہے، 7 سال کا ہوتا ہے، تو اس کو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اس کو نماز کا حکم دو، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7، کہ اپنے بچوں کو 7 سال کے اندر نماز کا حکم دو۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں معاف کیجئے گا، جب ہمارا باپ، ہماری ماں، ہماری بہنیں، ہمارے جو ہے تو باپ دادا ہی نمازی نہیں رہیں گے، نمازی نہیں پڑھیں گے، تو یہ کہاں 7 سال کا بچہ، کون اس کو حکم دے گا؟ کون اس کو مسجد تک لائے گا؟ کون اس کو یہ بتائے گا کہ نماز بھی ایک فرض ہے؟ کون اس کو سکھائے گا کہ نماز کے لیے بھی طریقے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو سنورنے کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو سنبھلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو اقتدا بننے کی ضرورت ہے، تبھی جا کر ہمارے پیچھے آنے والے ہماری اقتدا کریں گے، ہمارے اطوار کو اپنائیں گے، ہمارے کردار کو اپنائیں گے۔
جب بچہ جوان ہوتا ہے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، تو شریعت اسے حکم دیتی ہے کہ اچھی جو ہے تو اس کے لیے نکاح کا انتخاب کیا جائے، اچھی لڑکی کا انتخاب کیا جائے۔ لڑکی کے اندر جو ہے تو کوئی بھی آدمی جب نکاح کرتا ہے تو چار خوبیاں دیکھ کر نکاح کرتا ہے۔ تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها۔ لمالها یا تو مال دیکھتا ہے، ولجمالها یا تو خوبصورتی دیکھتا ہے، ولحسبها یا تو خاندان دیکھتا ہے، حسب نسب دیکھتا ہے، ولدینها اور کوئی دیکھتا ہے تو دین دیکھتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نہ مالداری دیکھو، نہ حسب نسب دیکھو، نہ خاندان دیکھو، نہ حسن و جمال دیکھو، بلکہ ہمیں دیکھنا ہے لدینہا، اس کا دین دیکھیے کہ دین کے اعتبار سے 100% کامیاب ہے۔ فاظفر بذات الدین، ہمیں دیندار والی عورت کو اختیار کرنا ہے۔ جب ہمارے گھرانے میں ہم دیندار عورت کو بیان کر لائیں گے تو ہمارے گھر کے اندر کچھ الگ طریقے سے اپنے گھر کی پرورش کریں گے، اپنے بچے کو الگ طریقے سے اس کی پرورش کریں گے۔ جب اس کو سلائے گی تو کلمہ طیبہ کے لوری دے کر سلائے گی، جب اس کو جگائے گی تو وہ یہ کہہ کر نہیں جگائے گی کہ بیٹا اٹھ جا، صبح اسکول جانا ہے، اسکول کا وقت ہوا ہے، وہ یہ کہہ کر جگائے گی کہ بیٹا فجر کا وقت ہوا ہے، آپ کو فجر کی نماز پڑھنا ہے۔ وہ جب سلائے گی تو یہ کہہ کر نہیں سلائے گی کہ بیٹا سو جا، صبح اٹھ کر جلدی سے اسکول جانا ہے، وہ یہ کہہ کر سلائے گی کہ بیٹا سو جاؤ، آپ کو صبح جلد اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بے دینیاں پھیل گئی ہیں، دینداری بالکل نہیں رہی ہے۔ یہ بے دینیاں اسی وقت پھیلتی ہے جب ہم اپنے گھر میں دیندار عورت کو نہیں بیاں کر رہے تھے۔ مالداری کو دیکھتے ہیں تو مال کب تک ساتھ دے گا، حسن جمال کب تک ساتھ دے گا، حسب اور نسب کب تک ساتھ دے گا؟ ساتھ دینے والی چیز وہ دینداری۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بہت دور چلے جا رہے ہیں میرے دوستوں۔ میرے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز کا طریقہ سکھا کر گیا ہے، ہر چیز کے طریقے ہمیں اپنا کر بتا کر گئے ہیں، اور صرف بول کر نہیں بتایا ہے، صرف بول کر نہیں بتایا ہے، خود اپنے آپ کو اس کے اندر پیش کیا ہے، پریکٹیکلی طور پر، نمونے کے طور پر، کوالٹی کے طور پر اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ سیلف اسٹائل، لائف اسٹائل اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ صحابہ ایسے ہی آپ کے جو ہے تو حمایت والے نہیں بن گئے، صحابہ نے اپنے جو ہے تو ظاہریت کے جو ان کے کارنامے ہوا کرتے تھے اس کو چھوڑ کر آپ کا ساتھ کسی طرح سے نہیں دیا ہے۔ پوری دنیا نے آپ کا ساتھ دیا ہے، یہودیوں نے بھی آپ کا ساتھ دیا، نصرانی نے بھی آپ کا ساتھ دیا۔ اچھا انسان کا ہر کوئی اچھی تعریف کرتا ہے۔ آج ہر کوئی اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے تیار ہو رہا ہے، اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، لیکن ہم اسلام کی جو پیش کی جاتی ہے تصویر، اسلام کی تصویر کو ہم صحیح طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر رہے ہیں، اس کے اندر دھندلا آ جا رہا ہے، کچھ اپنے طریقے بھی ہم اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اپنے طریقے پیش کرتے ہیں اور اسلام کے ساتھ اس کا نام لگا کر، لیبل لگا کر پیش کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی 12 یا 8 ربیع الاول کو، اس میں بھی اختلاف ہے، صحابہ نے بھی آپ کی پیدائش کو یاد نہیں رکھا ہے، یاد رکھا ہے لیکن امت تک اس کو بتایا نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کئی مرتبہ ربیع الاول آیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کئی مرتبہ ربیع الاول آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کئی مرتبہ ربیع الاول آیا، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں کئی مرتبہ ربیع الاول آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کئی مرتبہ ربیع الاول آیا، تابعین ہو گئے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کئی مرتبہ ربیع الاول آیا، یہ سارے خلیفہ ان کے زمانے میں کئی مرتبہ ربیع الاول آئے ہیں۔ میرے
میرے دوستوں اور بزرگوں، ائمہ مجتہدین ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کئی مرتبہ ربیع الاول آیا، امام مالک کے زمانے میں کئی مرتبہ ربیع الاول آیا، امام شافعی کے زمانے میں کئی مرتبہ ربیع الاول آیا، نہ انہوں نے بنایا نہ بنانے کا حکم دیا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کئی مرتبہ ربیع الاول آیا، نہ انہوں نے بنایا ہے نہ بنانے کا حکم دیا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، خواجہ اجمیری کے زمانے میں کئی مرتبہ ربیع الاول آیا، نہ انہوں نے بنایا ہے نہ بنانے کا حکم دیا ہے۔ قطب الدین جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کئی مرتبہ ربیع الاول آیا، نہ بنانے کا حکم دیا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ کہاں سے 12 ربیع الاول آ گیا؟ یہ کہاں سے جشن عید میلاد النبی آ گیا جس کو اسلام کا لیبل کرا کر پیش کیا جا رہا ہے؟ نہ اسلام میں اس کا ثبوت ہے، نہ صحابہ کے دور میں اس کا ثبوت ہے، نہ خلافت کے دور میں اس کا ثبوت ہے، نہ تابعین کے دور میں اس کا ثبوت ہے، نہ تبع تابعین کے دور میں اس کا ثبوت ہے، نہ ائمہ مجتہدین کے دور میں اس کا ثبوت ہے، نہ علماء کرام کے دور میں اس کا ثبوت ہے۔ اس کا ثبوت ہے تو آج کل کے فساق اور فجار جو اسلام کے ساتھ نام لگا کر عید میلاد النبی بناتے ہیں، ان کے دور میں اس کا ثبوت ہے۔ اگر منانا اتنا ہی ضروری ہوتا تو میرے دوستو، صحابہ بڑی دھوم دھام سے مناتے، تابعین بڑی دھوم دھام سے مناتے، خلافہ بڑی دھوم دھام سے مناتے۔ انہوں نے نہ بنایا ہے نہ منانے کا حکم دیا۔ آج یہ کہاں سے منحوس آ گئے ہیں اس دور میں جو عید میلاد النبی کا جشن مناتے ہیں، تیسری عید اسلام کے اندر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ العید و عیدان، کہ ہماری دو ہی عیدیں ہیں، ایک عید الاضحیٰ اور عید الفطر، جو ہم بڑی خوشیوں سے مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسری عید کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو ہم مناتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ جو مناتے ہیں وہ دین کے اندر بدعت پیدا کرتے ہیں، دین کے اندر نئی بات پیدا کرتے ہیں۔ اگر عید میلاد النبی بنانا اتنا ہی ضروری ہوتا تو کیا صحابہ اس کے حقدار نہیں تھے؟ جنہوں نے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کر دیا، جنہوں نے ایک اشارے پر اپنا مال قربان کر دیا، جنہوں نے ایک اشارے پر اپنے بیوی بچوں کو قربان کر دیا، اپنے بیوی بچوں کو جو ہے تو بیوہ کر دیا، اولاد کو یتیم کر دیا، کیا وہ عید میلاد النبی نہیں بنا سکتے تھے؟ یہ کہاں کی عقل مندی کی بات ہے کہ ہم عید میلاد النبی بنا رہے ہیں؟ ایک نماز کے اندر ہم حاضری دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اور جب عید میلاد آتا ہے تو ہم جشن مناتے ہیں اور ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم محمد کے عاشق ہیں، محمد کے نام لیوا ہیں۔ کیا یہی نام لیوا ہے؟ کیا محمد نے یہ نہیں کہا ہے کہ 5 وقت کی نماز ہر انسان اور ہر مسلمان پر فرض ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اسی لیے آئے تھے کہ ان کا نام کا جشن منایا جائے، ان کے نام پر ہوائیں اڑائی جائے، ان کے نام پر مالوں کو برباد کیا جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عید میلاد النبی بنانا بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے تو جہنم میں لے جانے والی۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ بدعہ وکل ضلالۃ فی النار، سیدھا اس کا راستہ جہنم ہے۔ میرے نبی نے جو ہے تو ہمیں بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ بتایا ہے، ہمیں نجاست کس طریقے سے صاف کیا جائے نجاست کا طریقہ بتایا ہے، ہمیں اوڑھنے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بتایا ہے۔ کیا وہ صرف جشن عید میلاد النبی بتانا ہی بھول گئے تھے؟ اتنا سارا دین ہمیں بتا دیا اور بھول گئے تو عید میلاد النبی بتانا بھول گئے۔ آج بنا رہے ہوں گے کوئی لوگ دھوم پیٹ کر، لیکن ان کا ڈھونڈنا ڈھورنا سبھی دنیا میں ہے۔ یہ سب برائے نام ہے، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام کی تصویر کو الجھا رہے ہیں۔ اسلام کسی کو تکلیف پہنچانے کا حکم نہیں دیتا ہے، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے، راستے سے کوڑا کرکٹ کو ہٹا دیا جائے تاکہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ اور یہ بڑے ڈھول تماشے پیٹتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں۔ 12 ربیع الاول مناتے ہیں، کبھی کچھ اور منایا جاتا ہے، کبھی عرس منایا جاتا ہے، کبھی فاتحہ خوانی کی جاتی ہے۔ یہ سب بدعتیں ہیں، اسلام میں نہ اس کا ثبوت ہے نہ اسلام اس کا حکم دیتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے نبی کو ہم اتنا ہی اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ہم محبت ہے،
हम मोहब्बत वाले हैं, हम नबी के आशिकीन हैं। तो एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ, लौ काना हुब्बुका सादिक़न लअताअतहु, कि अगर तेरी मोहब्बत सच्ची होती तो तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता। जिस तरह आज कोई आशिक अपने माशूका के हर तौर तरीक को देखता है, वो किस तरीके से चलती है, वो किस तरीके से देखती है, वो किस तरीके से नज़र घुमाती है, वो किस तरीके से दुपट्टा ओढ़ती है, वो किस तरीके से अपने पलकों को संवारती है, जिस तरीके से एक आशिक अपने माशूका के हर तौर और तरीक को देखता है और उसको अपनाने की कोशिश करता है, तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे लिए आइडियल, हमारे लिए नमूना, हमारे लिए किरदार, हमारे लिए लाइफ स्टाइल बनाने का जो हकदार है वो हमारे और आपके और सारी इंसानियत के आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें चाहिए कि हम उनके तरीकों को अपनाएं, उनके लाइफ स्टाइल को अपनाएं, उनका एक एक तरीका, उनके चलने के अंदाज, उनके बोलने के अंदाज, उनके सवारी के अंदाज, उनके हर अंदाज आपको कुरान और शरीयत में भरी पड़ी मिल जाएगी। हम तरीकों को अपना रहे हैं, हम लाइफ स्टाइल ले रहे हैं इन अंग्रेज़ों की, जिन्हें जो खड़े कर पेशाब करते हैं, उन अंग्रेज़ों की जो खड़े खड़े खाते हैं, उन अंग्रेज़ों की जो खड़े खड़े अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। ऐसे अंग्रेज़ों की, ऐसे इस्लामी दुश्मन की हम तस्वीरों को अपना रहे हैं, उनके कैरेक्टर को अपना रहे हैं। लौ काना हुब्बुका सादिक़न लअताअतहु इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीअ, जिससे महबूब हो, जिससे मोहब्बत हुआ करती है, उसके हर तौर और तरीक़ को अपनाया जाता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बस एक शेर कहकर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूँ। दो जहां की कामयाबी गर तुझे मंजूर है, दो जहां की कामयाबी गर तुझे मंजूर है, उसका दामन